السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ساب میکر پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قضا کے علاوہ بھی نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ صرف سفر میں ہے یا عام حالات میں بھی اجازت ہے؟ اس ویڈیو میں ہم 3 معروف اسکالرز کی آراء کا موازنہ کریں گے، ڈاکٹر اسرار احمد، مفتی اکمل اور محمد علی مرزا۔ یہ ویڈیو صرف علمی و تعلیمی مقصد کے لیے ہے تاکہ مختلف آراء کو سمجھا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فقہ کی کتابوں میں نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں مختلف دلائل موجود ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک صرف سفر یا بارش جیسی خاص صورتوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تنگی یا مجبوری کی حالت میں بھی اجازت ہے، اور کچھ اس کے سخت مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ جمع کرنا صرف خاص حالات تک محدود ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے تینوں اسکالرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے جن لوگوں کی کہ جو جمع کرنے کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم نہیں ہونی چاہیے، جمع تاخیر، یعنی ظہر کے وقت آپ ایسے سفر میں ہیں کہ نماز ادا کرنا اس وقت آپ کے لیے دشوار ہے تو اسے مؤخر کر دیجئے یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جائے تو عصر اور ظہر ملا کر پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، پہلے جمع کر لینا، اگلی نماز کو پہلی نماز سے جمع کرنا نہیں، بلکہ پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف یہ ہے کہ عام حالات میں نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نزدیک یہ رخصت صرف سفر اور خاص عذر تک محدود ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عام حالات میں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا ہی اصل سنت ہے۔ جائز نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے، اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع سوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے۔ مفتی اکمل کا کہنا ہے کہ اگرچہ اصل حکم نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، لیکن مجبوری یا سخت ضرورت کے وقت بعض اوقات جمع کرنا درست ہے۔ وہ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اجازت عام سہولت کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص مواقع جیسے سفر، بارش یا بیماری کے لیے ہے۔ گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر۔ محمد علی مرزا اس مسئلے پر ایک مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش عام حالات میں بھی موجود ہے تاکہ دین آسانی کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے، لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں، فجر کا، ظہر و عصر کا اور مغرب و عشاء کا۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی۔ یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ وہ اطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے۔ اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا۔
نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں. یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو. اب اگر ہم تینوں آرا کا موازنہ کریں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد سخت موقف رکھتے ہیں اور جمع کرنے کو صرف خاص حالات تک محدود کرتے ہیں. مفتی اکمل اجازت دیتے ہیں لیکن صرف ضرورت عذر کی صورت میں. محمد علی مرزا نسبتاً کھلا موقف رکھتے ہیں اور عام حالات میں بھی سہولت کے لیے اجازت مانتے ہیں. یعنی ایک ہی مسئلے پر 3 مختلف زاویے ہیں، ایک سخت، ایک متدل اور ایک زیادہ آسانی والا. یہ اختلاف فقہی نقطہ نظر اور احادیث کے فہم کی بنیاد پر ہے. ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تینوں اسکالرز کی آرا کو ایک جگہ اکٹھا کیا. یہ ویڈیو صرف تعلیمی و تحقیقی مقصد کے لیے تھی. ہم نے کوشش کی ہے کہ تینوں موقف کو غیر جانبداری کے ساتھ اب کے سامنے پیش کریں. اب فیصلہ اب پر ہے کہ اب کس رائے کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں. اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ساب میکر پاکستان کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.